اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، ہم کون سے پروگرام میں ایک ساتھ موجود ہیں؟ چاند اور تارے۔ ایک مرتبہ پھر سے کہو، چاند اور تارے۔ تھوڑا سا اونچا کہو، چاند اور تارے۔ پیارے پیارے راج دلارے، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے سہارے، یہ سب پیارے پیارے بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں نا۔ اور جو بچے ہمیں اپنے ٹی وی سیٹس کی وساطت سے AMIQ TV کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ پیارے بچے بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ان کے دلوں کا، ان کے قلب کا سکون ہے۔ لیکن بچوں، آپ نے آج کے پروگرام میں بھی اور تھرو آؤٹ میری یہی کوشش ہے کہ چاند اور تارے کے اس یعنی اب جو یہ سیشن میں کر رہی ہوں، اس میں جناب ہمیں تعلیمات اولیاء کو سمجھنا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں جناب؟ فرینڈز آف اللہ۔ کون ہیں؟ فرینڈز آف اللہ۔ اللہ والوں کا ذکر کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ والے ہی تو ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جی، اور کیوں ملا دیتے ہیں اللہ سے؟ کیونکہ یہ فنا فی اللہ اور فنا فی رسول اللہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی رہتا ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ کسی کو دھوکا نہیں دیتے۔ یہ کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتے۔ یہ کسی کی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ عہد شکنی، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پھر بڑے بلند مقامات روحانی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جیسے کہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور جناب 11ویں آپ کو پتا ہوگا نا کہ ہمارے گھروں میں 11ویں کی نیاز کی جاتی ہے، ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، حضور غوث اعظم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ان کا کیا لقب ہے؟ شہنشاہ بغداد، شاہ جیلاں۔ آپ کون ہیں؟ ولیوں کے امام ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ولیوں کے امام ہیں۔ اور پیرے پیرا، میرے میرا کن کو کہتے ہیں؟ حضور غوث پاک کو، حضور غوث اعظم کو۔ یہ غوث ایک ڈیزگنیشن ہے، ٹھیک ہے، ایک منصب ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، عطا کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب میں آج جن کا ذکر کر رہی ہوں بچوں، آپ تابعی بھی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک اور پیارے پیارے بندے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اور جب بات ہوتی ہے فقہ کی، یعنی اچھا میں اس کو اور آسان کر دوں کہ آپ جو ہیں وہ فقہ حنفی کے امام ہیں، اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ نام نامی اسم گرامی آپ کا نام نامی ہے نعمان، اور ہم انہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ بولو، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ بولو، امام اعظم امام اعظم امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ۔ یا رحمت اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے بچوں، فقہ کے امام ہے نا، 4 امام ہے نا، آپ نے پڑھا ہے نا، سنا ہے نا۔ لیکن آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا بھی میں ذکر اس طرح کر رہی ہوں کیونکہ مجھے دینے ہیں آپ کو اور ساتھیوں آپ کو میسیجز۔ تو ان کے شریک یعنی ان کے ساتھ تجارت میں ان کے ایک شریک تھے جن کا نام تھا حفص بن عبد الرحمن۔ کیا نام تھا؟ حضرت حفص بن احمد۔ ہاں، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں نا تو ان کو بھی ہم رحمہ اللہ کہیں گے۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمہ اللہ۔ بولو، حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمہ اللہ، رحمہ ٹھیک اللہ۔ ہے، یا رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ
تجارت میں آپ کے شریک تھے، یعنی امام اعظم رحمہ اللہ کے شریک تھے۔ امام اعظم نے ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، کتنا سلکی اور سافٹ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا مما کے ساتھ یا بابا کے ساتھ آپ لوگ کبھی اگر شاپنگ کے لیے، عید کی شاپنگ کے لیے جاتے ہو تو کپڑے خریدتے ہیں نا ہم، تو دکاندار کہتا ہے باجی یہ والا کپڑا دیکھو، یہ بہت اچھا کپڑا ہے، یا یہ والا دیکھو، یہ کاٹن ہے، یہ سلک ہے نا بھائی، یہ لنن ہے، یہ لون ہے، بہت سارے فیبرکس ہیں نا، اسٹف ڈفرنٹ اسٹفس ہوتے ہیں نا، یعنی مختلف کوالٹی ہوتی ہے کپڑے کی، کاٹن ہے یا دیگر ہے۔ آپ جو ہے وہ ریشم کا کپڑا، یعنی تجارت کے لیے، ٹریڈ کے لیے، تجارت تو اچھی چیز ہے نا، یعنی ہمیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کمانا بھی تو ہے، کھائیں گے کہاں سے، ہے نا بھائی، ضروری ہے نا، اور یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن دیانت داری کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے۔ تجارت کیسے ہونی چاہیے؟ دیانت داری آج میں یہ میسج لے کے آپ کو جو ہے وہ بتانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں بچوں، کہ ہمیشہ جو تجارت ہونی چاہیے، مسلمان جو تاجر ہوتا ہے وہ کیسی تجارت کرتا ہے؟ فیئر تجارت، صاف شفاف دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، یعنی کوئی سامان بیچتا ہے تو کیسے بیچتا ہے؟ دیانت داری کے ساتھ۔ کیسے؟ دیانت داری کے ساتھ کسی کو دھوکا نہیں دیتا، کسی کو چیٹ نہیں کرتا۔ دھوکا کسے کہتے ہیں؟ دھوکا، مکر یا چیٹ کرنا، دغا دینا، فریب کرنا، یہ ہے کہ میں کسی کو یہ قالین بیچوں اور میں اس کو کہوں یہ تو بڑا خاص ٹرکش جو ہے وہ کارپیٹ ہے یا قالین ہے، اور یہ وہاں کا نہ ہو، یا فلاں جگہ کا ہے جو بہت ہی مشہور ہو اور وہ چیز وہاں کی نہ ہو، میں کہوں کہ یہ بہت ہی پیاری جگہ سے میں نے، یعنی پاکستانی بڑا پیارا قالین ہے لیکن وہاں کا نہ ہو، اور کسی اس کی جو کوالٹی ہے وہ ویسی نہ ہو جیسی میں بتا رہی ہوں، اور میں بڑھا چڑھا کے اپنا مال تو بیچ دوں۔ لیکن اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دھوکہ دے کے اپنا مال مت بیچو۔ مسلمان دھوکہ دہی دیتے دھوکہ نہیں دیتے دھوکہ دہی سے کام نہیں کرتے، نہیں لیتے، وہ وہی بتاتے ہیں جو ہوتا ہے، اور اگر مال میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے تو وہ بتا کے بیچو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا، انہوں نے ان کو ریشم کے کپڑے دیے اور بہت سارے کپڑوں میں داغ تھے، یعنی کوئی نشان لگے ہوئے ہوں گے، کوئی اسپاٹ ہوگا، کوئی کپڑا خراب ہوگا۔ تو انہوں نے، جو ان کے شریک تھے نا حضرت حضرت حفص بن عبد الرحمن، ان سے کہا کہ بھائی آپ جن کو یہ والے کپڑے بیچیں گے آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ اس میں کہیں پہ یہ ڈاٹ ہے، ویسے تو جب کپڑے سلتے ہیں تو وہ کٹنگ میں نکل جاتا ہے حصہ، لیکن جب بیچو تو بتا کے بیچیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اب وہ بہت سارا، یعنی پہلے تو سفر ایسے نہیں ہوتے تھے نا، یہاں تو اب جہاز پہ بیٹھے یہاں سے وہاں چلے گئے، ہے نا بھائی، ہمارے جو ذرائع آمد و رفت ہیں وہ کتنے جدید اور ماڈرنائز ہو گئے نا، یعنی ہم اب بہت زیادہ ساری فیسلٹیز ہمیں حاصل ہیں، ہم جہاز میں جا رہے ہیں، ہم بسز یوز کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت جدید قسم کی کارز ہیں، ہمارے وہیکلز بہت زیادہ ماڈرنائز ہیں، جدید ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، تو وہ بھول گئے۔ کون بھول گئے؟ آپ کے شریک حضرت حفص بن عبد الرحمن بھول گئے۔ اب جب بھول گئے تو انہوں نے سارا کپڑا، یعنی جو داغدار کپڑا تھا وہ بھی اور صحیح کپڑا بھی سب بیچ دیا۔ اب جب کپڑا بیچ دیا، کئی دن گزر گئے، تو کیا یاد رہے گا کہ کون سا مال کس کو بیچا تھا؟ یاد رہے گا؟ بھول گئے وہ بھی، اور واپس جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی، یعنی جو بھی ان کو ان ریٹرن پیسہ یا جو بھی انہوں نے جو بھی چیز ملی تھی وہ لے کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب امام اعظم فقہ کے سب سے بڑے امام، فقہ حنفی کے بڑے امام، وہ جو ہے جناب، انہوں نے تو کہا یہ تم نے کیسے کیا، تم نے کیوں نہیں لوگوں کو بتایا؟ کہ وہ تو شرمندہ ہوئے نا، نادم ہوئے نا، مسلمان تو ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کو جھوٹ تو نہیں کہتا، دھوکہ تو نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو مجھ سے فرمایا تھا کہ داغ بتا کے کپڑا بیچنا، مگر میں بھول گیا، مجھے تو یاد نہیں رہا، اور مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے میں نے وہ کپڑا کن کن لوگوں کو بیچا ہے، اب کیا کروں؟ یہ تو وہ اماؤنٹ ہے جو کہ میں کما کے لایا ہوں، لیکن یہ میں بھول گیا کہ کپڑا میں نے کن کو بیچا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا ان کو کہ ہمارے کپڑے میں داغ تھا، صحیح ہے نا؟ اب میں کیا کروں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو بڑے پریشان ہوئے اور ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ جا کے ڈھونڈو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن پھر بھی ان کو وہ بندے نہیں ملے، اور محو ہو گئے تھے ذہن سے بھی، ان کو نام بھی یاد، اور کیسے پاسبل ہے، اتنے لوگوں سے آپ ٹریڈ کرتے ہیں، آپ کو یاد کیسے رہے گا کہ کون کس کو کیا بیچا؟ وہ بھول گئے۔ تو اب آپ ان کی دیانتداری کا، یا اب آپ ان کی آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنی فیئر تجارت کرتے تھے، شفاف، اس میں کوئی دھوکہ دہی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دیں۔
انہوں نے اس میں سے ذرا سا بھی مال نہیں رکھا، کیونکہ اب اس میں ایک دھوکہ کا عنصر شامل ہو گیا تھا نا بچوں، جان کے نہیں ہوا، حالانکہ بالکل بھی جان. آج کل تو لوگ جان کے جب تجارت کر رہے ہوتے ہیں، سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے جو اگر فروٹ بیچ رہے ہیں تو جو گلا ہوا آم ہے یا جو گلا ہوا فروٹ ہے وہ نیچے رکھ کے اس پہ اسٹیکر لگا کے بیچ دیا ہے کہ بیچ دو، کیا ہے دیکھی جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ ایوری تھنگ ہے، ہی از واچنگ آر ایوری یعنی ایکٹ، ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کی سب پہ نظر ہے. اگر ہم کوئی بھی غلط کام کریں گے تو کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا بیٹا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. تو جہاں بھی جاؤ، اسکول میں جاؤ، یعنی اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں کے ساتھ ہو، سچ بولو. ٹھیک ہے، سچ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، سچ میں بڑی راحت ہوتی ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے تمہیں 10 جھوٹ بولنے پڑیں گے. کیا ہوا تھا؟ اچھا نہیں، یہ چیز ایسی نہیں تھی، ایسی تھی. اچھا اب تمہیں یاد بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ جھوٹ ہے. سچ کو یاد بھی نہیں رکھنا پڑتا ہے نا، کتنی اچھی بات ہے. وہ سچ ہوتا ہے وہ ہے، لیکن جو جھوٹ ہے اس کو یاد رکھو، اور جب بھول گئے تو گئے. وہ دوسرا بندہ پکڑ لے گا کہ اس نے تو یہ کہا تھا، یہ تو تھا ہی نہیں، اس نے تو اس دن مجھ سے ایسا کہا تھا. تو وہ کام ہی نہیں کرو بیٹا کہ جس میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے کہیں سے بھی آپ کی پکڑ ہو سکے، یا آپ اللہ کی آپ کیوں اللہ کی ناراضی مول لے رہے ہیں، ہے نا. تو پھر انہوں نے کیا کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، جو فقہ حنفی کے امام ہیں، بڑے امام ہیں، سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا. کیسا میسج ملا آج آپ لوگوں کو؟ اچھا ملا. یعنی ہمیں تجارت کے طور پہ بھی، جب کوئی مسلمان تجارت کرتا ہے، مسلمان تاجر کچھ بھی بیچے، کپڑا بیچے، کھانے کی چیز بیچے، غذائی اشیاء، غیر غذائی کوئی بھی چیز بیچے، اس کو دھوکہ نہیں دینا. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. اور اگر دے رہے ہیں تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ انہیں غور کرنا چاہیے اپنے اوپر، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں نیکی اور ہدایت کی راہ پہ چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. کیونکہ آپ نے بھی بڑا ہو کے، ہو سکتا ہے آپ کوئی تاجر بن جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کوئی بڑی سی شاپ کھول لو، ہے نا بھائی. اپنا بزنس کرو، اپنا کاروبار کرو، جو کرنا ہے کرو، اللہ کے نام سے کرو، اللہ کے لوگوں کو یاد رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو. اولیاء اللہ کا یہ طریق ہے، یہ ان کا یعنی طریقہ ہے. اور دھوکہ نہیں دو کسی کو. ٹھیک ہے بچوں، اب آپ کچھ مجھے بتانا چاہو تو بتاؤ. کچھ آج کے لیے آپ نے تیاری کی ہے؟ جی ان کو مائک دیجیے. کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. مومن کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرتے. دیانتداری کا دامن تھام کے چلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہو گی؟ انسان کو جھوٹ بول کے دھوکے سے کوئی چیز نہیں بیچنی چاہیے. شاباش. جھوٹ بول کے دھوکے سے کوئی چیز نہیں بیچنی چاہیے. باجی یہ تو میرے پاس آئے اتنے کے ہیں، 500 روپے کے آئے، میں آپ کو 500 روپے کے ہی بیچ رہا ہوں، ہے نا بھائی. ایسی باتیں کرتے ہیں نا جب ہم کوئی فروٹ خریدنے جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ہے نا، تو ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں کرنا ہے نا بھائی. ہمیں اچھی اچھی باتیں. اور آپ بھی تو کچھ بتاؤ، اتنی پیاری لگ رہی ہو ہیں، آپ بھی کچھ بتا دو یار. ہمیں جھوٹ بول کے کچھ بیچنا نہیں چاہیے. ہاں، جھوٹ بول کے کچھ نہیں بیچنا چاہیے. اور بھائی حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ کسی بھی ولی کو ولایت اور کسی بھی قطب کو قطبیت حضور غوث پاک کے روحانی فیض کے بغیر نہیں مل سکتا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بالکل آپ کو یعنی آپ سب سے بڑی ڈیزگنیشن آپ کو ملی ہوئی ہے نا. آپ ولیوں کے امام ہیں. حضور غوث اعظم ولیوں کے امام ہیں. آپ کو کیا کہتے ہیں؟ شہنشاہ بغداد. آپ کو کیا کہتے ہیں؟ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، ہے نا بھائی. آپ کو بتائیے کیا کہا میں نے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ قطب ربانی، محبوب سبحانی اور شہنشاہ بغدادی. شاباش. جی بیٹا آپ کچھ کہیں گی؟ جی. ہمیں ہمیشہ دیانتداری کرنی چاہیے. جی، ہر معاملے میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے. اب آج کے لیے ساتھیوں اتنا ہی. اور چاند اور تارے میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور یہ جو بچے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں یہ بھی، ہم سب سیکھ رہے ہیں نا بھائی. اچھی اچھی چیزیں سیکھنی ہیں اور بھولنا نہیں ہے، آگے امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتائیے. کہیں پہ بھی دھوکے سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا بچوں زندگی میں، کیونکہ کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو چیٹ کر کے ہم وقتی طور پہ تو آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اسٹیبل کون رہتا ہے؟ کہ جس کے اندر کوئی قدرتی ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے انعام ہوتا ہے.
اور جو سچے ہوتے ہیں نا ان سب پہ کس کی نگاہ ہوتی ہے؟ ہاں، وہ تو بگڑوں کو گندوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن جو اچھے ہوتے ہیں ان کو بہت نوازتا ہے نا بچوں؟ تو ہمارا کوئی برا نہیں کر سکتا، ہمیں کسی کے لیے کبھی برا نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز من جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتی ہے۔ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، اگر کوئی غم ہے، کوئی دکھ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو کیا یہ کہیں گے یہ تو نے اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، ایسے کہو گے؟ پھر کیا کہو گے؟ کہ ہر خوشی اور غم اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام پہ اپنا خاص کرم فرمائے، جہاں کوئی مصیبت زدہ ہے اور خصوصی طور پہ ہمارا مومن بھائی بہن ہے، مسلمان ہے، اللہ اس کی امداد فرمائے، غیب سے اس کی امداد فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں آخر میں چاہوں گی کہ ایک منقبت مجھے کوئی بچہ آپ سناؤ گے؟ ٹھیک ہے، میری جانب سے فی امان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، 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 اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، سبحان اللہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں